دروازے بند، دروازہ کھولو۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ ادھر آؤ۔ کھولو دروازہ۔ چلیے۔ دروازہ بند کر دو۔ وہ دیکھو، وہ ہے حسن ابن علی کا گھر۔ اب ہم جدا ہو جائیں گے، میں دارالحکومت جاؤں گا، ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہمیں ایک ساتھ کوئی نہ دیکھے، اب بس ہم رات کو ملیں گے۔ جاؤ، خدا حافظ۔ اندر آ جاؤ۔ وہ مشکوک نہیں ہے؟ نہیں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داخل ہو گیا، کوئی حسن ابن علی کا مہمان ہوگا۔ لیکن قیس نے تو خیال رکھنے کو کہا ہے، مروان کے سازش کاروں سے خیال رکھنے کو کہا ہے، نہ ہر ایک سے۔ چلو چلے آرام کریں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم میرے باپ کا پیغام لائے ہو۔ ابن عمیر تم ہو؟ پیدر! آہستہ بیٹی، کوئی سمجھ نہ لے کہ ہم لوگ ادھر ہیں۔ تم لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ پہچان لیں گے تو فوری ہمیں قتل کر دیں گے۔ ہاں ہاں، بتا رہے تھے کہ معاویہ نے خوارج کے قتل کا حکم دیا ہے۔ لیکن اب تو ہم خوارج نہیں ہیں، لیکن اب تمہاری وجہ سے ہماری جان کے دشمن ہیں۔ میری وجہ سے؟ ہاں، حقیقت پوچھو تو حسن ابن علی کی وجہ سے۔ وہ سارے لوگ جو حسن ابن علی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن حسن ابن علی نے خلافت معاویہ کے حوالے کر دی ہے، خود بالکل امور خلافت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ معاویہ ہر وقت ان کے وجود سے ڈرتا رہتا ہے۔ بیٹی جوزا، ادھر امن ہے، کوئی ہماری باتیں تو نہیں سنتا؟ نہیں پیدر، آپ مطمئن رہیے۔ تم سوچ رہی ہو کہ حسن ابن علی اس گھر میں ہمیں پناہ دیں گے؟ لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ ابا محمد کی جان خطرے میں ہے، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ ہاں، لیکن فی الحال یہ گھر ہمارے لیے امن ہے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہم یہاں پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ مروان ایسا شخص نہیں کہ رسول خدا کے بیٹے کے گھر کی تلاشی کی جرات کرے۔ ٹھیک ہے، آج رات تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ، میں ابا محمد سے بات کرتی ہوں کہ وہ آج رات تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔
مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ پدر، شمر ذوالجوشن کہاں ہیں؟ کیوں تمہارے ساتھ نہیں؟ تم لوگ تو ایک ساتھ ہوتے تھے نا؟ خدا اس پہ لعنت کرے، یہ سارے فتنے تو اسی کے ہیں۔ تمام فتنے اسی کے ہیں۔ اس نے خیانت کی اور ہمیں معاویہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سنا ہے کچھ دنوں سے اسی شہر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے نہیں سنا۔ چوکنا رہو بیٹی، چوکنا۔ ہمارے اس گھر میں رہنے کی اطلاع حسن ابن علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا۔ غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے ذوالجوشن کا بیٹا ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ سوچ کے دیکھو، خود عیش و آرام سے قصر مروان میں رہ گیا اور ہمیں یہاں اس گھر میں بھیج دیا۔ اور جو مال ملے گا اس کی تقسیم میں بھی ہمارے برابر کا حصہ چاہتا ہے۔ ہاں، اگر سارے پیسے ہڑپ نہ کرنا چاہتا ہو۔ آ گئے ہیں، دیکھو ان دو بوڑھے بہادروں کو۔ خوش آمدید، خوش آمدید ادی۔ معاویہ چلا رہا تھا، منہ سے کف جاری تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو حسن ابن علی سے میں نے عہد کیا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد میں معمولی سی بھی نافرمانی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بسر بن ارتاد کی طرف اشارہ کیا اور اسے بصرے کا حاکم بنا دیا، اور اسی وقت سے لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی کے ایک طرفدار نے اسے ایک کاری ضرب لگائی، لیکن وہ بچ گیا۔ لگتا ہے یہ کتا 7 جانے لے کر آیا ہے۔ وہ ضرب حرب نے لگائی تھی۔ مومن، خدا تمہاری خیر کرے، کاش کے گہری ضرب لگاتے اور لوگوں کو اس کتے کے شر سے نجات مل جاتی۔ خدا کی قسم بہت گہری ضرب لگائی تھی، پتہ نہیں کس طرح زندہ رہ گیا۔ وہ جنگلی کتے کی طرح لوگوں میں آ گیا، ایسی قتل و غارت گری شروع کر دی کہ کوئی مکان ایسا نہیں جس سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ یہی چند زخمی لوگ ہیں جنہیں تم نے دیکھا ہے، جو جنگل میں آوارہ پھر رہے ہیں، در بدر و بے پناہ۔ ادے اور میں نے سوچا کہ انہیں ایسے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا ان لوگوں کو اس جگہ کی رہنمائی کریں اور یہیں اطراف میں بسا دیں۔ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے میرے 2 بچوں کو مارا ہے، میں جب تک ان کے 10 کو نہ مار لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھہرو ٹھہرو، صبر سے کام لو۔
ہم سب ابا محمد کے شیعہ ہیں، ان کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ حسن ابن علی نے معاویہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ اس پہ باقی ہے، وہ ہمیں خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتے۔ کون سا عہد؟ معاویہ نے تو اعلان کیا ہے کہ اس عہد کا پابند نہیں رہے گا۔ کیا تم لوگ وہاں نہیں تھے؟ نہیں سنا تم لوگوں نے کہ معاویہ نے کیا کہا تھا؟ ہم بھی ادھر ہی تھے اور ہم نے بھی سنا اس نے کیا کہا، اور جو سنا تھا حسن ابن علی کو بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رستہ معاویہ سے الگ ہے، ہم عہد نہیں توڑیں گے۔ جس دن حسن ابن علی نے عہد نامے پہ مہر لگائی تھی تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ابو سفیان کا بیٹا اپنے عہد پہ باقی نہیں رہے گا۔ فرزند رسول خدا کے پاس دلیلیں ہیں اور وہ اسی پہ باقی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کب تک؟ جب تک لازم ہو۔ اگر ابا محمد کے شیعہ ہو تو اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں مگر عہد شکنی کر لو۔ تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ فوج جمع کر رہے ہو تاکہ معاویہ کے مقرر کردہ حاکموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تم نے غلط سنا ہے، یہ پناہ گاہ زخمی لوگوں کے لیے، مظلوموں اور بے پناہ لوگوں کے لیے ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ زخمیوں کی اچھی طرح مرہم پٹی ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر خدا چاہے اور ابا محمد حکم دیں گے تو اس وقت اپنے وظیفے پر کسی اور طریقے سے عمل کریں گے۔ اب اٹھو اور جاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ قحط آ پڑا ہے جو تم لوگ بھوکوں کی طرح کھا رہے ہو۔ حسن ابن علی کے گھر کا کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں۔ ہاں، ان 2 دنوں میں نمک روٹی اور چند کھجوروں کے علاوہ ہمارے حلق میں کچھ نہیں اترا۔ مجھے خوشی ہے کیونکہ میں مطمئن ہوں کہ تم لوگ اپنے پیٹ ہی کی خاطر سے ہی اپنے کام کو جلد سے جلد نپٹا لو گے۔ لیکن سردار جو 1 کروڑ ہمیں دیں گے اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور لذیذ کھانے کھائیں گے۔ وہ ½ کروڑ کہاں ہے؟ او وہ تمہارے دوست کے پاس ہے، تمہارے دوست کے پاس ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں شمر؟ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اپنے دوست سے کچھ کہا جو وہ اس طرح پریشان دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات تو ہم نے اس سے کہی نہیں ہے۔ ہم نے حسن ابن علی کے گھر کا معائنہ کیا، ظاہراً ممکن نہیں ہے کہ کوئی انہیں زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو سکے۔ یا کم سے کم تم سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم نے کہا زہر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خواتین ادھر گھر کے اندر ہی پکاتی ہیں اور فوراً کمرے میں لے جاتی ہیں، اور ان کے کھانے میں زہر ڈالنا ناممکن ہے۔ تو پھر تم کس خیال میں ہو؟ لیکن ہم بہت زیادہ مایوس نہیں ہیں۔ البتہ میری بیٹی جودہ اس مشکل کو حل کر سکتی ہے، لیکن اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ وقت؟ وقت تو ہمارے لیے بہت مہنگا ہے، کیونکہ سردار کو پسند نہیں کہ امیر المومنین کے حکم میں تاخیر ہو۔ بہت خوب شمر، بہت خوب، ہماری زبان سے بات کرتے ہو۔ سردار، زیادہ وقت نہیں لگے گا، مطمئن رہو، ہم اس کو راضی کر لیں گے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں وہ ہمیں دھوکہ نہ دے۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو، اس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کرے کسی نے ہمیں دیکھا نہ ہو۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ مشکوک لوگ ہیں۔ یہاں سے سیدھا قصر مروان گئے، وہاں 1 گھنٹہ رہے اور پھر ادھر واپس آ گئے۔ قصر مروان؟ ہاں، میں نے خود دیکھا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے محل کے نگہبانوں کے درمیان سے گزر گئے۔ ہم نے ان کو نہیں پہچانا؟ نہیں، انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا اور آنے جانے والوں سے بچ کے نکل رہے تھے۔ احمد، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم۔ تم بے فکر رہو ابن عمیر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تنہا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کام کے واسطے وہ ہمارا محتاج ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے ابھی تقسیم کرے،
لیکن وہ سمجھے گا کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں تھا. समझने दो. بیٹی تم اب تک جاگ رہی ہو؟ ہاں پیدر، جاگ رہی ہوں اور منتظر ہوں. کس لیے منتظر ہو؟ اپنے باپ سے پوچھنے کے لیے کہ اس نے کیسے کسی کو میرا چچا بنا. اور یہ بھی بتاؤ کہ تم لوگ اس گھر میں کیا کر رہے ہو اور کیا ارادہ رکھتے ہو. ہم نے کہا تھا کہ ہم یہاں پناہ کے لیے آئے ہیں. ہاں، بتایا تو تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے. ہاں، کہا تھا تمہاری جان کو خطرہ ہے. بتایا تھا کہ مروان اور معاویہ کے سپاہیوں سے خطرہ ہے. اب بتاؤ کہ کس طرح اس خوف و ہراس کے ساتھ ہر شب چوروں کی طرح سے گھر سے باہر نکلتے ہو، جبکہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی تمہاری موجودگی سے آگاہ نہ ہو. ہم اس دوست کے پاس جا رہے ہیں جس پر ہمیں مکمل اطمینان ہے. بیٹی تم اطمینان سے رہو، ہم مکمل محفوظ ہیں. کون سا دوست؟ اس کا نام پوچھ رہی ہو؟ ہاں، اس کا نام اور اس جگہ کا پتہ جہاں وہ رہتا ہے. بہتر ہے کہ ابا محمد سے کہوں گی کہ وہ خود آپ سے پوچھ لیں. جودا میری بیٹی، تم اپنے باپ سے اس طرح بات کرو گی؟ کیا مناسب ہے کہ تم اپنی بیٹی سے حقیقت چھپاؤ، اور وہ بھی ایسی بیٹی جو عقل و ہوش و ذہانت میں اپنے باپ سے کم نہیں ہے اور حقائق کا ایک حد تک اندازہ لگا سکتی ہے. تم نے کہا کہ شمر مروان کے محل میں موجود ہے، اس لیے کہ تم لوگ آپس میں بہت ہی گہرے دوست ہو. ایک دوسرے کی جدائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات کی جگہ مروان کا محل ہے. جو شمر کی دشمنی کے بارے میں داستان بتائی اور معاویہ کے غلاموں کے پیچھا کرنے کا خوف ظاہر کیا، وہ ایک جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب حقیقت بتانا چاہتے ہو یا نہیں؟ میں کہتا ہوں بہتر ہے کہ ابا محمد کو ان دو مشکوک مہمانوں کے بارے میں بتا دیا جائے. نہیں، قیس نے ہمیں ابا محمد کے پاس جانے سے منع کیا ہے. مروان کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں پہچان لیں. بہتر ہے کہ ہم میں سے ایک قیس کے پاس جائے اور اسے سب کچھ بتا دے. کیا کہیں کہ جو دو شخص ہمیں مشکوک لگتے ہیں وہ حسن ابن علی کے مہمان ہیں. ہمارا مذاق اڑائیں گے. نہیں، فی الحال بہتر ہے کہ صبر کرے اور ان دونوں کا پیچھا کرتے رہیں. شاید ہم ان دونوں کو پہچان سکیں. میں نہیں سمجھ سکی تم لوگ چاہتے کیا ہو. یہی کہ کچھ اپنے باپ کی بھی فکر کرو. میری فکر نہیں، بس تم اپنی فکر کرو. میں تمہاری طرف سے اگر بے فکر ہو جاؤں تو راضی و خوشی اپنا سر جلاد کی تلوار کے آگے کر دوں گا. میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اس گھر میں کیا ہو؟ مالکن ہو یا ایک حقیر سی کنیز؟ میں ان کی کنیز نہیں ہوں، میں ان کی بیوی ہوں. ایک عرب مرد کی نظر میں بانج اور بے اولاد عورتیں باورچی خانے کی کنیزوں سے بھی کمتر ہیں. لیکن ابا محمد ایسے نہیں ہیں. وہ بڑے مہربان انسان ہیں، میری زندگی کے مہربان ترین انسان. جودا تم میری بیٹی ہو، اشعث ابن قیس کی. اور سنو، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کا ہم نشین اور ہم پیمان ہوں. تمہیں بادشاہ کے گھر کی عورت ہونا چاہیے، نہ کہ باورچی خانے کی کنیز. جانتی ہو معاویہ کبھی خلافت حسن ابن علی کو نہیں دے گا. یہ بات جھوٹ ہے، تم لوگ پھر جھوٹ بول رہے ہو. جودا میری بات سنو، میں اور تمہارا باپ معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. بنی امیہ نے تخت خلافت خون کے دریا سے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک چمڑے کے عہد نامے کی خاطر کسی کے حوالے کر دیں. معاویہ کے بعد یزید ہی تخت خلافت پہ بیٹھے گا. پیدر، واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں بیٹی، میری تمنا ہے کہ میری بیٹی زنانہ نے عرب کی ملکہ ہو، اور چاہتا ہوں کہ آراستہ محل میں زندگی بسر کرے. بہت ساری کنیزیں اطراف میں ہر وقت خدمت گزار رہیں، جبکہ اس وقت تمہیں اس گھر میں حقیر دیکھ رہا ہوں تو میرا دل پھٹا جا رہا ہے اور اپنی اس بیہودہ آرزو پر افسوس کرتا ہوں. تم نے تو خود یہ شادی لالچ میں کروائی تھی. ہاں بیٹی. جودا
उस वक्त सोचा ये था कि ये शादी तुम्हारी भलाई में है और समझ रहा था कि हसन इब्न अली अपने बाप की खिलाफत को संभाल लेंगे, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मगर ज़माना उससे बदल गया और अब मैं नहीं चाहता कि उसकी बदनसीबी का खमियाजा मेरी बेटी भुगते, और नहीं चाहता हूं कि कोई दिन ऐसा आए कि मेरी बेटी हसन इब्न अली की बीवी होने के जुर्म में असीर हो और कनीजी में बेच दी जाए। तुम सोचते हो कि मेरा मुकद्दर ऐसा ही होगा? हमें लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। कोई जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दूंगी, कब तक? बहुत जल्दी। थोड़ा सा सोच लो। आओ भाई, तरबूज खरीद लो, आओ आओ। नहीं भाई, रहने दो, नहीं मालूम कैसे हैं, अच्छे हैं मीठे हैं, अभी रहने दे, हम फिर आ जाएंगे। सलाम ए अजीम सरदार। हाँ इब्न जमील, कैसे याद कर लिया हमें? हम अमीर की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं और अपने आप को अमीर का एहसानमंद समझते हैं। अच्छा, तो क्या खबर लाए हो? बसरे की क्या खबर है? बुस्र इब्न अरताद क्या कर रहा है? क्या अब भी वही कत्लेआम चल रहा है? नहीं सरदार, फारिग हो गया है। हकीकत तो यह है कि हर वो शख्स के जिसका खवारिज या शियों से किसी किस्म का राबिता था, या उन्हें मार चुका है, या वो भाग गए हैं, या दमिश्क की तरफ जा रहे हैं। क्या? दमिश्क की तरफ? जी सरदार, मैं यही खबर देने के लिए आया हूँ कि अहले बसरा भागे भागे दमिश्क की तरफ जा रहे हैं ताकि मुआविया का दीदार कर सकें। बुस्र इब्न अरतात ने शहर के तमाम बुजुर्गों और अशराफ से कहा है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अमीर अल मोमिनीन के साथ तजदीद बैत के लिए दमिश्क की तरफ जाओ। तजदीद बैत? जी सरदार, मैंने सोचा आपको इस वाक़े से आगाह कर दूं, इसीलिए बसरा से मदीने तक लगातार घोड़ा दौड़ाया है। अच्छा किया। तुम्हारा इनाम मेरे पास महफूज है। अब जाओ, जरा आराम करो और पहली फुर्सत में बसरे की तरफ पलट जाओ और अपने पूरे होशो हवास के साथ हालात पे नजर रखो। इसकी खातिर की जाए। तुमने सुना शिम्र? हाँ, सुन लिया है। क्या ये हरकत कोई खास माना रखती है जो सरदार इस कदर परेशान हो गए? हाँ, तजदीद बैत सिर्फ एक बहाना है। बुस्र चाहता है कि लोगों के खौफ व हरास से फायदा उठाए और अमीर मुआविया की मौजूदगी में यजीद की बैत के मुकद्दमात को फराहम करे। समझता हूं। अगर वो कामयाब हो जाए तो अमीर के सामने तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब होगा। सही कहते हो। ये काम आसान है। लोगों को डरा धमका के लालच दे के जमा करो और उन्हें दमिश्क की तरफ रवाना कर दो। फिर उस वक्त बुस्र मैदान का तन्हा खिलाड़ी नहीं बन सकता। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही अमीर की नजर मुझ पर पड़ेगी, सबसे पहले वो हसन इब्न अली के बारे में सवाल करेंगे, और चूंकि मेरे पास कोई काने कुनंदा जवाब नहीं है, वो नाराज होंगे, मुझसे सख्ती से बासपुरस करेंगे, और उस वक्त तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे जब तक उनका हुक्म नाफिज ना हो जाए। अगर हकीकत जानना चाहते हो तो याद रखो, मेरी ये मौजूदा मुश्किल तुम्हारे दोस्तों की वादा खिलाफी के नतीजे में। अगर सरदार की मुराद खवारिज हैं तो मुझे अर्ज करने दें कि अनजान बनने की कोशिश ना करो। मैंने खवारिज को पैसा नहीं दिया है, तुम्हें, उर्वा को और उस धोखेबाज अशअस को पैसा दिया है मैंने, ताकि जो काम तुमने अपने जिम्मे लिया है उसको पूरा करो।
یقیناً یہ لوگ اپنے وظیفے کی انجام دہی میں مصروف ہیں، لیکن یہ کام وقت چاہتا ہے۔ اب وقت کہاں بچا ہے؟ معاویہ نے میری نیند حرام کر رکھی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ خود ان سے پوچھو، آج رات جب وہ آج رات نہیں، ابھی اسی وقت۔ نگہبان، کچھ سپاہی حسن ابن علی کے گھر بھیجو اور اشعث اور عروہ کو یہاں لے کر آؤ۔ کو حراست میں لے آؤ۔ حراست میں کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ جان لیں کہ وہ ہمارے ساتھ مربوط ہیں تو وہ لوگ پھر اس گھر میں نہیں جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ سپاہی انہیں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اس کی رشم کیا ہے؟ ان کو پہچانا؟ وہ حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث کے بیٹے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں مخیلہ میں دیکھا تھا۔ نگہبان، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ لوگ خوارج میں سے ہیں، یہ لوگ نوخیلہ میں تھے۔ ہاں، ان میں سے ایک نے مدائن میں فتنہ برپا کیا تھا اور ابا محمد کے خیمے کو آگ لگائی تھی۔ ابا محمد کے گھر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلو اندر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آپ کے حضور پیش کریں۔ امیر المومنین کے دشمنوں میں سے ہیں۔ ابن حکم، اور سے دیکھو، ان دونوں کو جانتے ہو؟ نہیں، نہ پہچانتا ہوں نہ پہچاننا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت بھی نہیں۔ سردار، تم پہچانتے ہو ان کو؟ پہچانتا ہوں اچھی طرح، اور یہ لوگ بھی مجھے جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث؟ وہی قیدی جس کی کوفے میں گردن اڑا دی گئی۔ ظاہراً اس شہر میں حسن ابن علی کے طرفدار اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جتنا ہم تصور کرتے ہیں۔ حارث کے بیٹے مدینے میں؟ ہاں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ کھولو اپنی زبان اور بات کرو۔ اور مغیرہ نے ان کے سر پہ انعام رکھا ہے 100 سونے کے سکے۔ تمہارے اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ ایرانی غلام کہاں ہے؟ کہاں چھپا رکھا ہے؟ سردار، ان کا کیا کریں گے؟ نہیں معلوم، ان بچکانہ حرکتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس۔ نگہبان، دونوں احمقوں کو نکال کے باہر کرو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم لوگوں نے کیا کیا ہے اب تک۔ سردار، یہ دن دھاڑے تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ہم تو وہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں تم لوگوں کی ان حرکتوں سے تھک چکا ہوں۔
ذرا صبر سے کام لیں. میں ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتا ہوں. کیا کیا ہے تم نے اب تک؟ سردار صبر کیجیے. کیسے صبر کروں؟ معاویہ کا کیا کروں؟ ان سے کیا کہوں؟ کیا ان کے پاس اتنا حوصلہ ہے؟ میں شام جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی جرت مجھ میں نہیں کہ میں شام کی طرف حرکت کر سکوں، کیونکہ جیسے ہی میں ان کی نظروں کے سامنے آؤں گا وہ مجھ سے سوال کریں گے. جواب دو، کیا کیا ہے تم نے؟ صبر کرنا پڑے گا، ذرا حوصلے سے کام لیں. مجھ میں بالکل حوصلہ نہیں ہے. جو کچھ طے ہونا ہے وہ آج ہی طے ہوگا. اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو صاف کہو، میں کچھ اور سوچوں گا. جیسے کیا؟ تیر اندازوں کا سہارا لوں گا، جنگجوؤں کو میدان میں لے آؤں گا، کیا ہر ایک کو منہ مانگا دوں گا یا کچھ اور؟ امیر معاویہ تمام راستے آزما چکے ہیں، بھول گئے؟ مسجد کوفہ میں تیر چلایا گیا اور صحابات میں جراح بن سمن کو اس کے قتل پہ مامور کیا. نہیں دیکھا کیا ہوا؟ بالآخر ایک راستہ نکال لوں گا. ایک لشکر کو اس کے گھر کی طرف بھیجوں گا اور سردار، امیر المومنین نے کہا ہے کہ اس ماجرے میں میرا نام نہ آئے. آخر کوئی راستہ تو ہوگا. ہاں ایک راستہ ہے. کون سا راستہ؟ میری بیٹی جودہ تیار ہے کہ وہ یہ کام تمام کر دے. وہ تیار ہے؟ ہاں تیار ہے، لیکن ایک شرط بھی ہے. شرط؟ کیسی شرط؟ یہ کہ کام کے تمام ہونے پر میری بیٹی جودہ یزید ابن معاویہ کی زوجیت میں آ جائے. یہ آخر کون سی شرط ہے؟ وہ برسوں سے دل میں خواہش رکھتی ہے کہ زنانہ نے عرب کی ملکہ بنے. بس اب کچھ ہی وقت ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ سکتی ہے. حسن ابن علی خلافت تو حوالے کر چکے، اب وہ سوچتی ہے کہ اس کی مراد پوری ہونے کا فقط یہی راستہ ہے. یہ شرط میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا. در حقیقت اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. میری بیٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ سردار کو اس قسم کا کوئی اختیار نہیں. اسی لیے تو وہ چاہتی ہے کہ امیر المومنین خود اس کی ضمانت دیں. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں سردار؟ ممکن ہے. امیر المومنین بہتر جانتے ہیں کہ میری بیٹی کی یہ فداکاری قابل تصور نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اس فداکاری کے عوض میں اس کی یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کی جائے. معمولی سی خواہش؟ معمولی سی خواہش؟ تمہاری بیٹی امیر المؤمنین کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور تم کہتے ہو چھوٹی سی خواہش. جو کام میری بیٹی جودہ کو سپرد کیا گیا ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس کی درخواست بڑی نہیں ہے. اچھا شخص، سچ سچ بتاؤ، یہ خواہش تمہاری ہے یا تمہاری بیٹی جودہ کی خواہش؟ خواہش تو اسی کی ہے. اگر حقیقت جاننا چاہو تو میں اس کی درخواست انصاف سے دور نہیں سمجھتا. تم نے واقعاً سچی اور انصاف کی بات کی ہے، پر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر تو ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ مروان جلد ہی مدینہ کے شرفا کے ساتھ دمشق روانہ ہوگا. طے ہوا ہے کہ وہیں امیر سے لازمی ضمانت لی جائے. کیا ہم اس کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر امیر وعدہ کرے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا. فی الحال ہم اس کے ساتھی اور ہم پیمان ہیں. یہ بات اسی کی ہے. وہ ہمارے ساتھ
कभी भी मक्कारी नहीं करेगा। उसे हमारी जरूरत है। और अबा मोहम्मद मदीने में फंस के रह जाएंगे। कोई बात हो गई क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। जौदा, मुआविया के बाद अबा मोहम्मद नहीं बल्कि उसका बेटा यजीद तख्त खिलाफत पे बैठेगा। और अबा मोहम्मद मदीने में फंस के रह जाएंगे और तुम एक कनीज की मानिंद बे औलाद ऐसे शख्स के घर में पड़ी रहोगी जिसे दुनिया और लोगों ने छोड़ दिया है। और उसका कोई यारो यावर नहीं। हम अमीर के जवाब आने तक इंतजार करेंगे। कैस और उसके दोस्त कहाँ छुपे हैं? हमें नहीं मालूम, हम उनके साथ नहीं थे। हम दोनों दमिश्क में थे। झूठ बोलते। उस महल्ले का दुकानदार बता रहा था कि तुम 3 आदमी थे और हमेशा एक साथ रहते थे। ठीक, तुम्हारा तीसरा आदमी कहाँ है? तुम गलती पे हो, हम 2 ही थे। झूठ बोलते हो। एक और सवाल, हारिस के 4 बेटे थे, तुम्हारे दूसरे 2 भाई कहाँ हैं? याकूब मताइन में शहीद हो गया था, उसी फितने में जो तुम्हारे पुराने दोस्त इब्ने उमैर ने बर्पा किया था। ठीक, दूसरा कहाँ है? नहीं मालूम। क्या तीसरा वो नहीं जो तुम्हारे साथ था? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था। झूठ बोलते। एक और सवाल, तुम्हें कब पता चला कि अशस और इब्ने उमैर हसन इब्ने अली के घर में ठहरे हैं? उन्हें कैसे पहचाना? कैस और सईद से कैसे राबिता करते हो? क्या तुम्हारा भाई अशस और इब्ने उमैर की रिहाइश की खबर देने के लिए कैस के पास नहीं गया था? हम नहीं जानते। झूठ बोलते। अगर बताना चाहते हो तो मुझे खबर दो। हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई खबर नहीं। बिल्कुल जानते हो, बस मुझे बताना नहीं चाहते हो। लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो जल्द या देर एक एक करके शहर का दरवाजा उबूर करके शहर की तरफ बढ़ेंगे, तुम लोगों से भी बेखबर। और जब सुनेंगे इब्ने उमैर और अशस हसन इब्ने अली के घर में बैठे हैं तो बिला शुबा घबराते हुए मदीना आ जाएंगे। एकदम से सिपाही मोहम्मद और साले के करीब आए और उन्हें बिला वजह पकड़ के ले गए। यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया? लगता है इब्ने उमैर और अशस ने इनकी शिकायत की है। अलबत्ता मुझे यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन जब उन्हें दारुल हुकूमत ले जा रहे थे तो साले और मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया। अब हम क्या करें, क्या करें? इब्ने उमैर और अशस हसन इब्ने अली के घर में क्या कर रहे हैं? क्यों इन दोनों खवालिज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर वापस कर देते हैं? इन वाक़यात ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे हसन इब्ने अली की जान की फिक्र हो रही है। मुझे डर है कि इसके पीछे दुश्मन की कोई चाल है। इसके अलावा भी कोई बात है जो तुम नहीं जानते।
सलाम हुज्र, मुझे माफ करना, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं देखा, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो तो मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हालत बता रही है। अशस इब्न कैस 14 का बाप है, जो हसन इब्न अली की बीवी है। अबा मोहम्मद की बीवी का बाप? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं। बहरहाल इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने के मुताबिक जरूर कोई चाल है। अशस हसन इब्न अली के खानदान से निस्बत के बावजूद रसूल अल्लाह की इतरत का दुश्मन था और अली मुर्तजा के कत्ल में शरीक था। अब उसका यहां होना खौफनाक है। अहमद की बातें सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गया हूँ। मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम में से चंद लोग मदीने हसन इब्न अली के पास जाएं और उन्हें शहर छोड़ने का मशवरा दें। हाँ, अगर खतरा दरपेश हो तो उसे बरतरफ कर सकें। हम थोड़े से लोग इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। चलो फिर मदीने पे हमला करके शहर पे कब्जा कर लेते हैं। अबा मोहम्मद की इजाजत के बगैर। इसके अलावा हम में ताब भी नहीं है। चंद दर बदर औरतों और बच्चों के साथ क्या काम हो सकता है? तुम क्या समझते हो? कहीं ऐसा न हो कि हम धोखे में आ जाएं। कैसा धोखा? शायद इन तमाम हरकतों का मतलब हमें मदीने की तरफ खींचना है। हमारे शहर में दाखिल होते ही मरवान और उसके सिपाही हमारे इंतजार में होंगे। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि मरवान जल्द ही मदीने से निकलने वाला है। मदीने से? वो मदीने के ओहदेदारों के साथ दमिश्क जा रहा है ताकि माविया की बैत कर सके। बैत करे? कैसी बैत? मुझे क्या मालूम। अगर मरवान शहर से निकल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। सबसे पहले उसके निकलने का यकीन हो जाए। मदीने से? मेरी नींद हराम कर दी है। क्या सुबह तक नहीं रुक सकते थे? अभी खबर मिली है कि मरवान मदीने के शुरफा और बुजुर्गों के हमरा यजीद की बैत के लिए दमिश्क रवाना होना चाहता है। ये ऐसी कौन सी अहम बात थी जिसके लिए मुझे नींद से उठा दिया है? हाँ, अहम खबर थी। तुम्हारे ख्याल में मरवान इतनी जल्दी क्यों दमिश्क जाना चाहता है? ताज्जुब है, इतनी जल्दी की वजह क्या है? मुझे क्या पता। चाहता है कि हमसे पहले अमीर का हुक्म तामील हो जाए। हुक्म? कैसा हुक्म? यही कि शुरफा और बुजुर्गों को यजीद की बैत के लिए तैयार करे और इस तरह खुद को अमीर के करीब करना चाहता है। और अगर मरवान हमसे पहले इस काम में कामयाब हो जाए तो यकीनन अमीर इसे हमारी नालायकी समझेंगे। ठीक कह रहे हो, पर अब करना क्या चाहिए? क्या करें? सफर की तैयारी करें और कूफे के बुजुर्गों और रुअसा को अमीर की खिदमत में ले जाएं ताकि मरवान हम पे सबकत न ले सके। हमें उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम शुरू कर दें। अगर ना है तो फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। साजिशी अनासिर और लश्कर पर हमला करने वालों की तलाशी के बहाने उनके घरों को जला देंगे। वही काम करेंगे जो मरवान ने किया है और इतना दबाव डालेंगे कि खुद पैदल दमिश्क जाने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, तुम लोग जाओ और इस काम की जिम्मेदारी लो और जो कुछ भी बेहतर समझो उसे अंजाम दो। हाँ, तुम लोग आज रात ही शुरू करना चाहते हो? हाँ, रात को तबल बजाएंगे, शोर और गौगा करेंगे, सिपाहियों को उनके दरवाजों पर भेजेंगे, इतनी दहशत फैला देंगे कि वो खुद अमीर से मिलने की इल्तिमास करें। क्या तुम राजी नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग कूफियों पर हुकूमत करना मुझसे बेहतर जानते हो। हाँ, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने शोर गुल में मुझे नींद कैसे आएगी।
جودا ہو گیا پدر؟ پانی، تھوڑا پانی پلا دو. پدر، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے سوچا، بہت اچھی طرح سوچا. یہ وحشتناک خیال میرے دماغ سے نہیں نکل رہا. نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی. پدر، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. آج میں نے ابا محمد کے چہرے کی طرف دیکھا. میں نے سوچا کہ میں ان کا سبب نہ بنوں. کیوں نہیں؟ یہ تو تم کر سکتی ہو. نہیں پدر، بالکل نہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتی. مروان ابھی راستے میں ہے. جلد ہی امیر کے وعدے کے ہمراہ دمشق لوٹے گا. معاویہ کے محل کے لیے سوچو، ان خوشی کے ایام کا جو تمہارے انتظار میں ہے. اب تم جاؤ. مجھے تنہا چھوڑ دو. میرے دماغ پہ بہت بوجھ ہو گیا. بیٹا، پھر صبح کو بات کریں گے. پدر، ابن عمیر کہاں ہے؟ دارالحکومت میں ہے، شمر کے ساتھ. میرا حال اچھا نہیں ہے. اب مجھے آرام کی ضرورت ہے.